ایک خوف تھا، پریشر تھا، وہ ہم پر بھی تھا، میرے پر، ہم لوگوں پر حویلیہ میں جب ہمارا جلسہ ہوا تھا تو 19 لوگوں پہ انہوں نے دفعات لگائی تھی جس کی سزا موت تھی، یعنی کہ آپ نے بغاوت کر دی، آپ نے ریاست کے خلاف یہ کر دیا وہ کر دیا، جس میں میں شامل تھا۔ تو یہاں پر کوئی جلسہ ہوتا، میٹنگ ہوتی، کچھ بھی ہوتا تو وہ جو ہے نا سب کو دفعات لگا دیتے۔ ہمارا جب ہوا تھا تجوال میں تو وہی ہوا تھا۔ تو اسی طرح ہر علاقے میں یہ ہو رہا تھا۔ اس خوف کے فضا میں آپ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، اور میں نے پارٹی میں کئی دفعہ بات کی ہے کہ جی مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ پورے کیمپین میں جہاں بھی میں گیا، چاہے وہ لورا ہو، بکوٹ ہو، حویلیاں ہو، گلیات ہو، ہر جگہ باتیں ہوئیں اور زیادہ تر نوجوانوں نے تقریریں کی، اس پر بھی خوشی تھی۔ اور دوسری خوشی یہ تھی کسی نے کام کی بات نہیں کی کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے۔ ایک بات کی کہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے سے وعدہ کریں کہ آپ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمیں یہ وعدہ کر کے جائیں، ورنہ ہم جو ہے نا آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو میں کہہ رہا ہوں وہ بات میں نے کئی بار کی جی کہ لوگوں نے نظام کی بات کی کہ اس نظام کو بدلیں گے ہم عمران خان کے ذریعے۔ وہ بندہ ایسا بندہ ہے جو ہماری خاطر قربانیاں دیتا آیا ہے، اور آج بھی وہ سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اس پر اس کی زندگی قاتلانہ حملے 3 دفعہ پلان ہوئے، 2 دفعہ کوشش ہوئی، 1 دفعہ گولیاں لگیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے وہ برداشت کیا، سلاخیں برداشت کی، اس نے ہر قسم کی صحبتیں برداشت کی۔ خود نہیں پتا اس کو کہ میری زندگی کتنی دیر یہ مجھے زندہ رہنے دیں گے۔ اس کی بیوی بشرا بی بی کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو زہر دیا جاتا ہے۔ تو آپ اگر جیل میں بیٹھے ہوں، آپ کو اس قسم کی خبریں مل رہی ہوں، تو کتنی آپ کو توکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ آپ کہتے ہیں جی سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، میں جو ہوں غلام نہیں بنوں گا، میں اپنے لوگوں کا سودا نہیں کروں گا۔ تو میرا آپ سے یہ تھا کہ آج مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے عمران خان کو نکالنا ہے ورنہ ہم آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم سب نے نکالنا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو اس لیے نکالنا ہے کہ ہم اسی کے ذریعے اس فرسودہ نظام کو بدل سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی حالت آج یہ ہے جو جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نہ ہماری بچیوں کے لیے صحیح قسم کے اسکول ہیں، نہ ہمارے لیے صحت کی سہولتیں ہیں، روڈیں اس قسم کی ہیں کہ جان جانے کی خطرہ ہوتا ہے بارشوں میں، مطلب کہ حالات اس قسم کے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ جو آ کے کہتے ہیں 6 مہینے، عجیب لوگ ہیں یار، قسم خدا کی، کس قسم کے لوگ ہیں، کس منہ سے آتے ہیں اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے ووٹ چوری کر کے آئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے 10,000 تھے اور وہ بن گئے 1 لگا کے 1,10,000۔ اور نواز شریف کو یہ بھی پتہ ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پورے ملک میں 17 سیٹیں تھیں، 17۔ بے شرم اس کے منہ پہ نظر آتی ہے۔ وہ سب لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے ریت ہے، دلدل ہے، دلدل پہ کھڑے ہیں، ان کو سمجھ ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں، عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ کوئی چیز نہیں راستے میں روک سکتی عوام کو، کوئی ادارہ نہیں کھڑا ہو سکتا راستے میں جب عوام کسی کے ساتھ ہو۔ یہ جج بھی جو ہیں ان پر بھی زور ڈالا جاتا ہے غلط فیصلے کرنے کا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ وقت کی بات ہے۔ آپ نے 8 فروری کو جس انداز میں، جارحانہ انداز میں آپ نے الیکشن لڑا، آپ نے جہاد سمجھ کے یہ الیکشن لڑا، آپ نے اتنی بڑی کھائی سے جو ہے چھلانگ ماری۔ آپ کو کھائی سے جب انسان چھلانگ مارتا ہے تو تھوڑے سنبھلنے کا بھی ٹائم لینا پڑتا ہے، تھوڑا انسان جو ہے نا اپنے قدموں پہ پھر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے۔ عمران خان آئے گا، جیل سے نکلے گا، یہ نہ سوچیں کہ کوئی جج اس کو نکالے گا، یہ عوام نکالے گی، ہم لوگ نکالیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ نوجوان جو ہیں یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں ہماری اس قوم کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر عیا کر دی ہے۔ عمران خان ایک وسیلہ بنا ہے، اس نے ایک چیز جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔
کہ یہ دیکھیں یہ اس طرح ہوتا ہے آپ کے ساتھ, یہ دیکھیں یہ اس طرح کرتے ہیں آپ کے ساتھ. لوگوں کو سب پتہ چل گیا کہ کیا ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ اور کیا ہوتا رہا ہے. ہم غلام بنے رہے ہیں امریکنوں کی, دوسری قوتوں کی, جو وہ کہتے ہیں ہم اس کا آرڈر چلاتے ہیں. ہم اپنے لوگوں کی فکر نہیں کرتے. اس ریاست میں جو پیسہ باہر سے لایا جاتا ہے, قرض لیا جاتا ہے, وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے لیا جاتا ہے, لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے نہیں لیا جاتا. اس قوم کے اثاثے جو ہیں وہ غریب کا اثاثہ ہے. اس کو چاہیے کہ وہ غریبوں پر کی حالت بہتر کرنے پر کرے. ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ ہنر دے, ہماری بچیوں کو ہنر دے, تعلیم دے, تاکہ یہ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو سکیں اور اس ملک کو مضبوط بنا سکیں. یہ ملک جو ہے صرف ایٹم بم سے مضبوط نہیں ہوتا. قومیں جو ہیں, روس کے پاس کتنے ایٹم بم تھے لیکن تتر بتر ہو گیا. قوم جو ہے, نوجوان جو ہیں, لوگ جو ہیں اس قوم کو مضبوط کرتے ہیں. تو انشاءاللہ عمران خان کو ہم سب مل کے باہر نکالیں گے اور عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا کے رہیں گے انشاءاللہ. دوسرا میرا آپ سے وعدہ یہ ہے کہ دیکھیں, ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کی مشکلات کو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے وہ دور کرنے کے لیے بھی پوری کوشش کرنی ہے. مجھے تو کچھ نہیں چاہیے اپنی ذات کے لیے, لیکن مجھے یہ ضرور چاہیے. میں کئی سالوں سے اپنے والد صاحب کو دیکھتا رہا ہوں, اپنے بھائی عمر اصغر خان کو دیکھتا رہا ہوں. اس کو قتل کر دیا گیا اس لیے کیونکہ وہ غریب کی بات کرتا تھا. تو دیکھتا رہا ہوں میں سارا کچھ, اور کوئی دعا یہ رہی ہے. میں جب پچھلی دفعہ ملاقات ہماری شاید نہیں ہوئی تھی وہاں پہ, جو عمرہ کرنے گیا, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے لوگوں کی خدمت کر سکوں. اور یہ مجھے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے حرم شریف میں دعا کی, جو میں نے جو ہے مدینہ میں دعا کی, اسی دعا کے باعث جو ہے وہ یہ بات ہوئی ہے کہ جو جس حالات میں ہم نے الیکشن لڑا ہے اور انہوں نے کہتے ہی جو طریقے استعمال کر رہے تھے, وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ یہ جیت دی ہے. اس کے علاوہ کوئی قوت نہیں ہے جو ہمیں اس بھمر میں سے نکالتی. تو آپ سے میرا یہ وعدہ ہے, چاہے وہ صحت ہو, چاہے تعلیم ہو, چاہے یہ روڈیں ہوں, اس کو میں اسی طرح کام کروں گا جیسے میرے اپنے گھر کا راستہ ہو. اور آپ کے خاطر آپ کی بچیاں جو ہیں, دیکھیں چھوٹی بچوں کو دیکھتے ہیں, بچیوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے پیار بھی ہوتا ہے اور دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جی ان کو ہم کہیں پہنچائیں آگے. مجھے تو پہلے فکر ہوتی تھی کہ یہ اس قوم کا بنے گا کیا, کیونکہ ہم اس قوم کو جس حالت میں دے کے جا رہے ہیں, ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں. لیکن اس الیکشن کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ جس طریقے سے نوجوان کھڑے رہے ہیں اور ان کے جو سوچ ہے, عمران خان نے جو ذہن میں لوگوں کی باتیں بٹھا دی ہیں کہ اب ہم اس قوم کو مضبوط ہاتھوں میں دے کے جا رہے ہیں. ہم نے ان چھوٹے بچوں کی خاطر جو ہے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دینی ہے, چاہے وہ رجب ہو, چاہے وہ نذیر ہو, چاہے وہ افتخار خان ہو, چاہے وہ شجاع نبی ہو, چاہے کل شبیر ہو, نبیل ہو, سردار سعید ہو, جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, فیصل ہوں. یہ تو باہر سے پیچھے پڑا رہتا ہے میرے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم لوگ ہیں ہم سب نے ٹیم کی طرح کام کرنا ہے. ٹیم کی طرح ہم کام کریں گے تو تبھی ہم ڈیلیور کریں گے. اور میری کوئی کہتا ہے جی فون کے جواب دیتے ہیں, دیکھیں میرے جیب میں فون ابھی ہے بھی نہیں. میرے فون جو ہے یہ میں رات کو پہنچتا ہوں گھر تو پارٹی کے جو کام ہوتے ہیں اس کو میں 2 بجے رات تک جو ہے نا وہ, کیونکہ وہ واٹس ایپ پہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, جواب میں نے دیے نہیں ہوتے, میں اس پہ لگ جاتا ہوں. صبح پھر اٹھ کے نکلتے ہیں تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ میں یہ جنرل سیکرٹری شپ جو ہے نا KPK کی میں چھوڑ دوں تاکہ میں جو ہے نا باقی چیزوں پہ توجہ دے سکوں. لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ ایک طاقت ہے جو میں اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر سکتا ہوں. مجھے تھوڑی زیادہ عزت مل جاتی ہے, کوئی منسٹر کے پاس جاتا ہوں, کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو میں اپنے لوگوں کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں. عمران خان کے لیے پارٹی, دیکھیں پارٹی کو منظم رکھنا اس دور میں مئی 9 کے بعد بڑا مشکل کام تھا. اور علی امین میرے صدر جو ابھی بھی ہیں, میں جنرل سیکرٹری, ہماری ٹیم نے بڑی محنت کر کے جو ہے لوگوں کو جوڑ کے رکھا, لوگوں کو حوصلہ دیا. عمران خان ہمارے سامنے تھے, جس انداز میں وہ مشکلات کاٹ رہے تھے تو ہم کون ہوتے تھے, ہم تو ان کے مقابلے میں عیاشی کر رہے تھے. سچی بات ہے.
تو آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ اپنے دیکھیں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوگا، یہ بات میرے سے مان لے، کوئی ٹھیکیداری نظام نہیں ہے یہاں پہ، پی ٹی آئی میں کوئی ٹھیکیداری نظام نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کو میں یہ بھی کہہ دوں کہ آپ ان پہاڑی علاقوں سے ہمارے ساتھ جو ہے پچھلے دور میں جو ہے ناانصافیاں ہوئی ہیں ہماری اپنی حکومت میں، کیونکہ پرویز خٹک وہاں پہ بیٹھا تھا، محمود خان وہاں پہ بیٹھا تھا اور میں یہاں پہ بیٹھا تھا، میری وجہ سے انہوں نے ہمارے ساتھیوں کے ایم پی اے جو بنے بھی ہوئے تھے نذیر عباسی کی ٹانگیں کھینچی کہ جی یہ کام ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے راستے ہمارے لیے ہموار کیے ہوئے ہیں۔ سی ایم جو ہے میرا صدر ہے، میرا ساتھی ہے، منسٹرز جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے، ان کو جانتے ہیں، تو اپنے علاقے کے لیے اگر ہم کچھ مانگتے ہیں تو ہم یہ بڑی مطلب کہ طریقے سے مانگ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش سب کی یہی ہے کہ ہم غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور ایسے علاقوں میں آج بھی جب ہم جاتے ہیں اور ایسے حالات دیکھتے ہیں تو دل میں درد بھی ہوتا ہے اور شرم بھی آتی ہے، اپنے پر بھی شرم آتی ہے کہ ہم نے اجازت دی یہ سب کچھ ہونے کی۔ اتنے سال بزرگ جو ہمارے یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کئی خواب دیکھے ہوں گے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، لیکن سب خواب جو تھے ہمارے چکنا چور ہو گئے۔ ہم نے ان نوجوانوں کی خاطر ان کو ہم نے کہیں پہنچانا ہے، اس علاقے کو آباد کرنا ہے، اور آپ کا یہ علاقہ سونا ہے، سونا ہے واقعی، یہ پورے کے پی کے کو چلا سکتا ہے۔ یہاں پر جو ٹورزم کے مواقع ہیں، یہاں پر جو لوگ آ کر یہاں ابھی آتے ہیں چکر مار کے گاڑیوں میں گول گول گھوم کے واپس جاتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آئیں اور نتھے گلی اور ان علاقوں کے علاوہ بھی جو ہے دوسرے علاقوں میں جائیں۔ آج کل اگر 4 دن گزارتے ہیں یہاں پر 2 ہفتے گزاریں، 3 ہفتے گزاریں، اور یہاں پر ہمارے لوگوں کے لیے موقع بنے کہ وہ اپنی جو ہے روزگار ان پہاڑوں سے کما سکیں۔ تو میں آپ سے یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں آج کہ آپ کا کام جو ہے انشاءاللہ پوری کچھ، میں دیکھیں کبھی میں نے جھوٹا وعدہ نہیں کیا، نہ میں نے کبھی پہلے فیتا کاٹا اور پھر دیکھا کہ اچھا جی کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ تو بعد کی بات ہے دیکھیں گے۔ تو میں نے تو کبھی فیتا کاٹا ہی نہیں، میرا نہیں خیال میں نے 1-2 جگہ گیا ہوں گا جب کام مکمل ہو گیا۔ تو جو کام ہیں جو راستے میں ہیں جو رکے ہوئے ہیں، جس طرح بات ہوئی کہ ہم سب کو کچھ نکال کے کریں گے۔ دوسری بات یہاں پر جو کرنل صاحب نے کی، دیکھیں بڑا ضروری ہے، لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، اور جس طرح سعید بھائی نے کہا یہ تو شاید اربوں روپے کا مسئلہ ہے ایک وی سی کا، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو ہے آپس میں بیٹھ کے ترجیحات طے کرنی ہے۔ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جس اول کام ہمیں جو چاہیے وہ یہ والا چاہیے، اور اس بات دوسرے لیول پر یہ چاہیے، تیسرے لیول پر یہ چاہیے، شاید تینوں اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں جی اس میں پہل کر سکتے ہیں تو اس میں پہل کر لیں، دوسرے کام کو تھوڑا اگر اس کے 6 مہینے بعد کر لیں تو وہ کر لیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں سے، ہماری بچیوں سے ضرور ان کی رائے بھی لیں، کیونکہ ان کے لیے کئی چیزیں زیادہ ضروری ہوتی ہیں جو ہم مرد جو ہے نا اس کا احساس نہیں کرتے۔ اب زچہ بچہ کا مسئلہ ہوتا ہے، کہیں جو ہے ڈلیوری کے کیس ہوتے ہیں، جیپوں میں بچیاں جو ہے ہماری، شرم کی بات ہے ڈلیوری ہو رہی ہوتی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں شاید کہیں پانی جو ہے زیادہ ضروری ہوتا ہے روڈ سے، کہ ہماری عورتیں سوچتی ہیں جی مجھے تو اس چوٹی پہ جا کے روز جو ہے 3 گھنٹے جو ہے نا 2 دفعہ چکر لگاؤ، پھیرے لگاؤ اور پانی اٹھا کے لاؤ۔ تو میں کہہ رہا ہوں ان کی رائے بھی لے کے آپ ترجیحات دیں، لکھ کے دیں، تاکہ ہمارے سامنے وہ چیزیں ہوں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم باقیوں آپ پہلی 3 چیزوں پہ کریں گے باقی کوشش نہیں کریں گے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کہیں موقع نکل آتا ہے، کہیں آپ بیٹھے ہیں کسی منسٹر کے ساتھ کوئی گپ شپ ہو رہی ہے تو ایک موقع نکل گیا تو وہ موقع ہمیں پکڑیں گے، لیکن ہمیں پتہ ہو جی کہ یہ چیزیں ہیں۔ تو یہ آپ سے میری درخواست ہے۔ میں دوبارہ جو ہے سارے منتظمین کا، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے جاوید صاحب اور یاسر نے شاید اکیلا ساری ایسی محفل نہیں سجائی ہوگی، کئی لوگوں نے اس اپنے سب نے حصہ ڈالا ہے۔